بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، 61 ہجری 10 محرم یعنی کہ آج ہی کے دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کربلا کے میدان میں جب سجدے کی حالت میں کاٹا گیا تو اچانک سے اندھیرا چھا گیا۔ پورے کربلا کے میدان میں ایک سناٹا سا چھا گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھرنے لگا، خانہ کعبہ ہلنے لگا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج بھی کانپنے لگی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کی ایک ایسی زندہ کرامت کے بارے میں بتانے والے ہیں، آپ کو ایک ایسے مبارک پتھر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے اوپر حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اس پتھر سے ہر سال 10 محرم کے دن خون بہنے لگتا ہے، اور یہ پتھر 10 محرم کے دن پورا خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی یہ ایک ایسی زندہ کرامت ہے جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پتھر کی پوری جانکاری دینے والے ہیں، اس لیے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور حضرت امام حسین سے اگر آپ کو سچی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، مگر افسوس آپ کے اسی پھول کو یزید نے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں نہایت ہی بے دردی اور ظلم و ستم کے ساتھ 3 دنوں تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ دوستو 685 کا سال وہی سال ہے جب 61 ہجری کو کربلا کا یہ واقعہ ہوا جس میں حضرت امام حسین اور آپ کے عزیزوں کی شہادت ہوئی۔ اس بات کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے کہ عاشورہ کے دن آسمان بھی خوب رویا تھا اور اس دن آسمان سے خون کی برسات ہوئی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس دن بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو الٹا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ ایک کتاب میں ظفر بن سلیمان لکھتے ہیں کہ اس دن خون کی برسات اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کا اثر مدتوں تک پھر ہمارے گھروں کی دیواروں اور دروازوں پر دیکھا گیا تھا۔ ہر چیز خون سے سن گئی تھی۔ اس وقت خون کی بارش بصرہ، کوفہ، سیریا اور خراسان میں بھی پہنچی اور ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ دوستو جب حضرت زینب کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو وہاں پر بی بی زینب نے ایک خطبہ بھی دیا تھا جس کے آخر میں حضرت زینب نے کہا تھا کہ اے ظالموں، تعجب نہ کرنا اگر ہماری اس مصیبت پر آسمان سے خون برسے تو، اگر ندی نالے خون سے بھر جائے تو تم تعجب نہ کرنا۔ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آیا تو آپ کا کٹا ہوا سر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے گئے، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے محل میں لایا جائے۔ دوستوں شام کے شہر حلب میں ایک جگہ ہے جو مشہد النقطہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس میں ایک راہب کی درخواست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ایک رات کے لیے اس میں رکھا گیا تھا۔ اس خانقاہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس کے پاس میں ایک سنگ مرمر کا پتھر بھی لگا ہوا ہے جس پر انگریزی میں کچھ لکھا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یزید کی فوج شہیدوں کے سر نیزے پر رکھ کر اور امام حسین کی بہن بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ سے دمشق لے جا رہی تھی تو اس نے حلب میں قیام کیا تھا۔ یہاں پر ایک راہب کی درخواست پر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اس خانقاہ میں ایک رات کے لیے رکھا گیا تھا۔ دوستو اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو جب یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو شہید کر دیا ہے اور جو زندہ بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا ہے اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل تک لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ راہب اس قافلے کے پاس پہنچا اور یزیدی فوج کے کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونا دے کر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اپنے ساتھ اپنے خانقاہ میں لے آیا
اور امام حسین کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ پتھر امام حسین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ یوں چلتا رہا، ایک کے بعد ایک راہب آتا رہا، مگر وہ پتھر جس پر امام حسین کی سرخی لگی ہوئی تھی وہ وہاں پر ویسے ہی موجود رہا۔ اس کے بعد وہ مبارک پتھر 335 ہجری تک اسی خانقاہ میں ویسے ہی رکھا رہا۔ پھر 335 میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمدانی تھا۔ اس نے حلب پر حملہ کر دیا اور اس کو فتح کر لیا اور اس شہر پر اپنا قبضہ جما لیا، یعنی کہ اس شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر وہ بادشاہ بھی برابر اس مبارک پتھر کی زیارت کو جاتا رہا، اور یہی نہیں، اس بادشاہ کو اس مبارک پتھر سے اتنا لگا ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں پر ایک شاندار عمارت بھی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد سے یہ جگہ مشہد النقطہ کے نام سے بھی جانے لگا۔ اس کے بعد سن 345 میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا۔ اس نے اس شہر پر حملہ کر دیا اور اس پر اپنا قبضہ جما لیا، مگر یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے سے روک دیا، اور اس عمارت کو جس میں یہ مبارک پتھر رکھا ہوا تھا اس کو اس نے اپنے ہتھیاروں کا اپنا گودام بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں اور حضرت امام حسین کی کرامت دیکھیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں، یعنی کہ 20 محرم 347 ہجری کو اچانک سے اس عمارت میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ عمارت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، مگر یہ تاریخی پتھر بالکل محفوظ رہا، یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ویسے کا ویسا ہی واپس مل گیا۔ اس کے بعد لوگ اس مبارک پتھر کو اٹھا کر مسجد زکریہ میں لے گئے جو حلب میں ہی موجود ہے، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد میں اس پتھر کو واپس اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے یہ مبارک پتھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے بعد 1380 میں ایک جعفری اسلامک سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے، اور آج بھی یہ مبارک پتھر اسی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اس پتھر سے محرم 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، یعنی کہ ان 10 دنوں تک خون رشتہ رہتا ہے، یعنی کہ خون نکلتا رہتا ہے اور یہ پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں اس پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پتھر کو کوئی گہرا زخم لگا ہو، خون کے قطرے اس پتھر سے نکل کر بہتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندہ کرامت ہی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے۔ اگر حضرت امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں آج اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک حضرت امام حسین کی یہ زندہ کرامت پہنچ سکے۔ تو دوستو، آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔